آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، بچوں نے اپنے اساتذہ کرام کے سامنے احتجاج درج کیا ہے، ہم بچوں کو ماریے مت، ہم بچوں کو ماریے مت۔ یہ ایک ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اساتذہ کرام کے لیے۔ اس پس منظر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ تعلیم کے لیے ہمارے یہاں جو چیزیں استعمال ہیں وہ تعلیم کے لیے پٹائی، مار پیٹ، یہ شروع سے اس کا رواج رہا ہے، اور ہمارے زمانے میں، بلکہ ہمارے زمانے سے قبل کے زمانے میں لوگ اتنا پیٹا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور اساتذہ کو جا کر کے کہا کرتے تھے کہ حضرت گوشت آپ کا، ہڈی میری۔ مطلب کہنے کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اسے جتنا بھی پیٹیں، مار کے اس کے چمڑے کو پھاڑ دیں، پھر بھی ہم آپ پر کوئی چوں چرا نہیں کریں گے، بس اس کی ہڈی سلامت رہے، اس کے ہاتھ پاؤں باقی رہیں، تاکہ پھر اس پر دوبارہ سے گوشت چڑھ جائے۔ یہ نظریہ بہت پہلے کا تھا، لیکن حضرت اس زمانے کے اندر یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے، اور مار پیٹ کے ذریعے سے اب بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ اب پیار سے، محبت سے، شفقت سے، عنایت سے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور مدارس کے اندر بھی تقریباً مار پیٹ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور کہیں کہیں ہے بھی تو بہت نہ کے برابر۔ مار پیٹ کے سلسلے میں شریعت کی جو رہنمائی ہے وہ یہ رہنمائی ہے کہ سب سے پہلے جس بچی کو ہم مار رہے ہیں اس بچے کے والدین نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ اگر بچے کے والدین نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر اساتذہ کا اس بچوں کو مارنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر والدین نے اجازت دے دی ہو تو پھر وہ بچہ اس قابل ہو کہ ڈانٹ کو، ڈپٹ کو اور آپ کی تنبیہ کو وہ سمجھ سکتا ہو، اس کو اپنا جرم معلوم ہو کہ آخر کس بنیاد پر ہمیں پیٹا گیا ہے۔ اگر بچہ بے شعور ہے، اس کو اتنی بھی سمجھ، اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے، ایسے بچے کو بھی مارنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بچہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مارنے کا ایک حد متعین ہے، مارنے کی ایک حد ہے۔ چہرہ اور سر اس کو چھوڑ کر کے جسم کے اوپر کہیں بھی اگر آپ مارتے ہیں تو اتنا آہستہ ماریں کہ جسم میں اس کے نشانات بالکل بھی نہ آئیں، نہ تو ہڈیاں ٹوٹے، نہ جسم پھٹے، نہ ساڑی پھوٹے، جسم میں اس پٹائی کی کوئی نشان نہیں آئے، اور مار کی مقدار اتنی ہو کہ 3 سے زائد نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ ایک آدھ تماچا بس یوں ہی مار دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر یہ کہ مدرسے کے اندر یا مکتب کے اندر یا جہاں آپ پڑھا رہے ہوں وہاں کا ضابطہ اور وہاں کا قانون اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہو۔ اگر وہاں کا ضابطہ، وہاں کا قانون آپ کی اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ آپ ذمہ داران کو مطلع کر دیں کہ بچے نافرمانی کر رہے ہیں، ذمہ داران حسب معمول اپنے اعتبار سے اس کی مناسب سزا تجویز کریں گے۔ پھر یہ کہ مارنے کے وقت آپ غصہ نہ ہوں، بلکہ جس وقت آپ مار رہے ہیں بچے کو اس وقت آپ مکمل کنٹرول میں ہو، کیونکہ اگر غصے کے وقت آپ ماریں گے تو بچوں پر زیادہ پیٹیں گے اور اس پر زیادتی زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے غصے کے وقت نہیں، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب آپ مار سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ مارنے کے لیے آپ صرف تربیت کی خاطر مار سکتے ہیں، تربیت کے علاوہ آپ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے بچے کو نہیں مار سکتے، اللہ کے ہاں گرفت ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچہ ہماری پٹائی کی وجہ سے بسا اوقات یاد کیا ہوا سبق بھی بھول جاتے ہیں، اور ہمارے مار پیٹ کی وجہ سے، ہمارے ڈر کی وجہ سے بچہ کو جو بات ذہن میں رہتی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، اور بعض بچے مدرسہ کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے معلم کی پٹائی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ استاذ کو دیکھتے ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اور ان پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سبق یاد نہیں کر پاتے۔ اگر بچے کو ہم بار بار پیٹتے ہیں تو کبھی تو اس کے جسمانی بھی نقصان ہوتے ہیں، کبھی اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، جسم پر نشانات بھی آ سکتے ہیں، اور ذہنی اعتبار سے وہ بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر خوب پیٹتے رہتے ہیں، باضابطہ مار کھانے کو اس کو عادی بنا دیے، تو پھر وہ بچہ کے اندر، اس بچے کے اندر
وہ بے حیا بن جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مار کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور پھر مار کھانے کے بعد بھی وہ یوں ہی رہ جاتا ہے۔ تو ان سب کا حاصل کلام یہ ہے کہ آج کے اس زمانے میں جہاں سرکار نے بھی پابندی لگا رکھی ہے، اور جہاں اسکول کے اندر چاکلیٹ دے کر کے، ٹافی دے کر کے، اور ان کو چڑیا خانہ گھما کر کے، اور ان کو دیگر تقریبات کے اندر شامل کر کے، ان کے لیے پروگرام کر کے، ان کو انعامات دے کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کے لیے کھیلنے کا انتظام، ان کے لیے لیپ ٹاپ کا انتظام، ان کے لیے فٹ بال کا، باسکٹ بال کا، ان کے لیے ذہنی تفریح کے لیے ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے، اور اس طرح سے بچوں کو وہ تیار کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر ہم اپنے مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر بچوں کو ماریں گے تو کہاں سے وہ تعلیم حاصل کرے گا؟ اس لیے بعض مدارس والے اس طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، باضابطہ قانون بنا دیا ہے، اور نہیں مار سکتے ان کے یہاں۔ اور جہاں اگر جاری ہو، یا ہم لوگوں کا اگر ایسا مزاج ہو گیا ہو، تو پھر سے آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، مخلصانہ درخواست ہے کہ یہ وائرل ویڈیو کے اندر یہ بچے آپ کو سبق سکھا رہے ہیں کہ ہم بچوں کو ماریے مت، ہم پر ذہنی تشدد مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے، اور آپ نے شفقت کے ساتھ، نبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دنیا کو درس دیا ہے، دنیا کو سبق پڑھایا ہے، تو آپ بھی ایسے شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھائیں۔ اور بعض گارجین ایسے بھی ہوتے ہیں جو مولوی کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ پیٹتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، ان کو ماریے، پیٹیے تاکہ وہ سدھر جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہمارے پاس 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے رہتے ہیں، آپ کے پاس 20 سے 22 گھنٹے رہتے ہیں، 20-22 گھنٹے میں آپ کوٹیے پیٹیے، آپ کے بچے ہیں، میں کیوں ماروں گا، میں کیوں پیٹوں گا، میرا کام ہے پڑھانا، میں صرف پڑھاؤں گا۔ یہی والدین جو آج آپ کو پیٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، اگر کل آپ نے پیٹ دیا تو آپ کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیں گے، کیس بھی کر دیں گے، آپ جس جگہ پر ہے وہاں سے آپ کے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو ہرگز مت ماریے۔ اس بچے کا پیغام، ہم بچوں کو ماریے مت، ہمیں پیار سے پڑھائیے، شفقت سے پڑھائیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔